بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ویوز 4K۔ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل کمال احمد کے قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ درج کر لیا گیا۔ اب پرچہ تو درج ہو گیا ہے، لیکن کیا کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ وہاں گیا تھا اور وہ کیوں پھلانگ کے اندر گیا تھا، اور اب اس کے بال بچوں اور اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کیونکہ کمال احمد اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، اس کے بچے ہیں، بیوی ہیں، اور یہ تو اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پہ یہ آ کے گزرتی ہے۔ اب اس کے بیوی بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا پیسوں کی مدد کر دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا جائے گا، اور کوئی بھی اس کو پوچھنے والا پھر نہیں ہوگا۔ اب اگر حکمرانوں سے پوچھیں، ان کو حکمران نہیں، ان کو سسلین مافیا کہنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ سسلین مافیا ہے۔ تو اس سسلین مافیا کو کیا لگے کہ کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی گھس رہا ہے، لوگ مصیبت میں ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو اپنی چیز کی پڑی ہوئی ہے کہ ان کا اقتدار بس چمکتا رہے اور یہ اپنی منمانیاں کرتے رہیں۔ کوئی آپ کے پاس پیپر ہے؟ بھائی گھر میں صرف لیڈیز ہے۔ تو یہاں پر جو SNGD کی گاڑی جو آفیشلی انہیں الاٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ اس کو بدماشی کے ساتھ یہاں سے قبضہ کر کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے گھر کے اندر گھس کے ساری تلاشی لی۔ علی شان، یہ پوری ٹیم، یہ ساری کی ساری ٹیم، یہ سارے اندر آئے تھے، انہوں نے دن دناتے ہوئے تلاشی لی ہے، اور تلاشی لینے کے بعد حکومت کا PTI کو لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ حکومت نے PTI کے لانگ مارچ کو خونی مارچ قرار دیتے ہوئے اس کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ پشاور سے لوگ لے کر وفاق پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس بات سے مجھے بنگلہ دیش یاد آ گیا ہے کہ بنگلہ دیش بنانے وقت بھی اسی قسم کی باتیں ہوئی تھیں۔ تاریخ میں جب پڑھا ہے اس سے یہی لگتا ہے، اور اب یہ باتیں سن کے بہت سی اور باتیں سوچنے پر ذہن مجبور ہو رہا ہے کہ وفاق پر حملہ، اس کا مطلب ہے کہ پشاور کے لوگ حملہ کرنے لگے ہیں۔ پشاور کے لوگ پاکستان کے عوام نہیں ہیں، پشاور کے لوگ کہیں اور کے ہیں۔ دوسری طرف عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وزیراعظم اور وزیر داخلہ سے کہا ہے کہ عمران خان کو آنے دیں، گرفتار نہ کریں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور میں پولیس کانسٹیبل کی شہادت کا ذمہ دار سابق وزیراعظم عمران خان کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ لانگ مارچ کا غلط فیصلہ کر کے پھنس گیا ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ مریم نواز کیا کہہ رہی ہے؟ وزیراعظم اور وزیر داخلہ سے کہا ہے کہ عمران خان کو آنے دیں، گرفتار نہ کریں، یعنی وزیراعظم اور وزیر داخلہ مریم نواز کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ اب عوام یہ سوال اسٹیبلشمنٹ، فوج اور عدلیہ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ نے ان کو ہمارے سروں پر لا کے بٹھا دیا ہے، تو اب یہ سوال آپ سے کیا جائے یا ان سے کیا جائے کہ مریم نواز کس کیپیسٹی میں یہ آرڈر دے رہی ہیں؟ وہ صرف مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، اور ان کی ایک ہی خاصیت ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس وقت وہ ضمانت پر رہا ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہیں، تو وہ کس طرح بیٹھ کر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو آرڈر دے سکتی ہیں؟ یہی بات اب اسٹیبلشمنٹ سے عوام پوچھ رہی ہے، اور اصل میں غصہ بھی اسی بات پر ہے کہ چور، ڈاکوں، لٹیروں اور سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا ہے۔ چلو جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ الیکشن میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لیکن مریم نواز کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہی ہے اور آرڈر دے رہی ہے،
اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے یہ آرڈر سن رہی ہے اور اس پہ عمل کر رہی ہے تو عوام اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور ان کو کیا سوچنا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ اس پہ سوچے اور اس سوال کا جواب خود ہی دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے پیارے آزاد ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور میری پیاری آزاد عوام، حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 25 مئی کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیے جانے کے بعد اس کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسے روکنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر پنجاب بھر میں جزوی طور پر موبائل فون سروس بند کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ صوبے بھر میں 350 مقامات پر موبائل فون سروس بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور لاہور سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جانے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہم عوام اس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے، فون سروس جب کوئی چاہے بند کر دے، جب اس پہ کوئی ٹیکس لگائے لگا دے، جب ٹیکس بڑھانا چاہے بڑھا دے، جب اس کو بند کرنا چاہے بند کر دے، دفعہ 144 لگا دے، آزاد ملک میں ہم آزادی سے پھر نہ سکیں، اور یہ سب چیزیں انگریز دور کی یاد دلاتی ہیں۔ تو عجیب لگتا ہے کہ جس ملک کے لیے آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، وہاں پہ وہی ڈھکوسلے چل رہے ہیں جو انگریز چلا رہا تھا۔ تو وہ شہید جنہوں نے اس کے لیے جان دی، ان کی روحیں تو پوچھ رہی ہوں گی کہ آخر یہ آزادی ہم نے لی کس لیے تھی کہ آج پھر وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے تو بہتر تھا کہ ہم پہ وہی حکومت کرتے اور ان سے آزادی نہ لی ہوتی، تو یہی کچھ ہو رہا ہوتا جو آج آزادی لینے کے بعد ہو رہا ہے۔